بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظر بد کی ایسی خطرناک نشانیاں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاعوں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بد قسمت ترین انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کا فوری علاج بتائیں گے، جس کو کرنے سے صرف چند گھنٹوں میں آپ گہری سے گہری نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دے۔ جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم سے سنا، اس آیت شریف میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جاں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہونے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ بالا فرمان ارشاد نہ فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ان کا یہ قول بھی ذکر فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے، کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حکم اللہ کا ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اس پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم عقلی، جہالت، مادی علوم کے خود ساختہ سوچوں کی ڈوبی ہوئی عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ کے کلام کی باطل و تعویلات کرے، یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت کا انکار کرے، یا اس کے بارے میں فضول باتیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے بعد ہم اللہ کے ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزوتین پڑھنے کی ہدایت کی۔ اس طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کرو دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر در حقیقت بد حقیقت ہے۔ ناظرین، اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے۔ اب آپ کو وہ علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اسے بچاؤ کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر اب یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ چند گھنٹوں میں کیسے نظر کو اتار سکتے ہیں۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے، یا پھر تعجب کے یاد رہے، تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ریاض کے ایک پروگرام میں ایک عراقی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہے جس کا بچہ والدہ کا دودھ پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کی نے کہا، یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں پڑا رہتا ہے، چھوٹا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بچہ ساخت ہو گیا۔
अस्पताल लेकर गए, लेकिन बच्चा कुछ देर के बाद फोत हो गया और बच्चे की माँ का इलाज करते हुए 3 माह हो चुके थे। जिन लोगों की नज़र लगती है अमूमन वो हमारे माशरे में मारूफ होते हैं कि फ़लाँ की नज़र लग जाती है, या दूसरी अलामत यह है कि जिनकी नज़र लगी होती है इनको देख के इंसान की तबीयत अमूमन ख़राब होती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, या फिर इंसान को किसी को देखता है ख्वाब में जो सिर्फ टिकटी बांध कर इसे देख रहा होता है, कहता है करता कुछ नहीं है। ये नज़र व हसद की वो अलामात हैं जो इंसान को मौत और तबाही की जानिब लेकर चली जाती हैं। नज़र बद की निशानियों में से सबसे पहली निशानी दर्द का आँखों और कनपट्टियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कंधों की से उठते हुए हाथ पाँव के किनारों में फैल जाना। दूसरी निशानी जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकला या धब्बा बनना। तीसरी निशानी बकसरत पेशाब का आना और ग़िज़ाए हाजत के लिए जाना। चौथी निशानी बहुत ज़्यादा पसीना आना, ख़ुसूसन माथे और कमर पर। पाँचवीं निशानी दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ। छठी निशानी चेहरे का जर्दी माइल हो जाना। सातवीं निशानी तिलावत नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाई आना और आंसुओं का बहना। आठवीं निशानी पढ़ाई और काम से दिल का अचाट हो जाना, हाफजे का कमज़ोर होना और बेतवज्जी रहना। नौवीं निशानी मुसलसल थूक बहना, झाग की मांदी या सफ़ेद बलगम। 10वीं निशानी सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को टिकटी बांध कर अपनी तरफ देखना। 11वीं निशानी जिस्म में ख़ारिश और चूंटियाँ रेंगते महसूस करना। 12वीं निशानी आँखों का शिद्दत से फड़फड़ाना, चिपकना। 13वीं निशानी हाथ और पाँव के किनारों में सुइयां चुभना और ठंडा रहना। ये सारी निशानियां इंसान को जब जाहिर हो जाए तो समझ जाए कि ख़तरनाक नज़र लग चुकी है और ये जाहिर होने के साथ ही अपना फ़ौरी इलाज करवा लें, वरना अगर इस पर तवज्जो ना दी तो वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाएंगी। अगर ये तमाम अलामात जाहिर हो जाएँ तो इसको ख़त्म करने के लिए आप सुबह और शाम 3 बार सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह इस अमल से नज़र बद फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।